شیخ الحدیث و تفسیر حضرت قبلہ مفتی شفاعت رسول نعیمی دامت برکاتہم العالیہ میں حضرت کا ممنون ہوں کہ ہمیں چند گھڑیاں عطا فرمائیں کہ حضرت آج طلاق کے بارے میں پائی جانے والی معاشرے میں جو غلط فہمیاں ہیں اور جو طلاق کے انتہائی پیچیدہ مسائل ہیں ان پر بڑی عمیق ریزی سے گفتگو فرمائیں گے، تو ہم انشاءاللہ مختصر سوالات و جوابات کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ حضرت یہ ارشاد فرمائیے گا کہ غصے کی حالت میں اگر مرد اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اس صورت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے یا نہیں؟ غصے کے تین قسم، جی، ایک معمولی قسم غصہ، ایک اوسط درجہ غصہ، ایک انتہائی اعلیٰ درجہ غصہ ہوتا ہے جس میں اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ آسمان نیچے ہے یا زمین نیچے ہے، دیوانگی جنون کسی کیفیت ہوتی ہے۔ تو پہلی جو قسمیں ہیں یہ جو طلاق ہے تین قسم کے غصے کے اندر ہے، اور متوسط جو ہے وہ یہ ہے اس کو پتہ ہے میں طلاق دے رہا ہوں، تو ان دونوں صورتوں میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر جنونی کیفیت ہے جی، تو اس جنونی کیفیت میں طلاق نہیں ہوتی ہے۔ اچھا قبلہ یہ ارشاد فرمایا گیا کہ ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے بھی بہت ساری غلط فہمیاں موجود ہیں کہ مرد کے سامنے اگر عورت موجود نہ ہو اور مرد نے اس وقت طلاق دے دی تو کیا پھر بھی عورت کو طلاق واقع ہو جاتی ہے یا نہیں؟ طلاق کا معاملہ بڑا نازک ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، نکاح ہے، بڑا معاملہ نازک ہے۔ عورت ہو نہ ہو، تنہائی میں انسان ہے، جنگل میں چلا گا ہے، زبان سے طلاق کے الفاظ بول دے گا طلاق ہو جاتی ہے۔ طلاق بڑا نازک معاملات ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اور سامنے نہیں ہے طلاق نہیں، طلاق ہر حال میں واقع ہو جاتی ہے۔ جی، اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائیے گا کہ شوہر نے طلاق نامہ لکھا ہے اور اس پر دستخط نہیں کیے تو بیوی پر جو طلاق کا اطلاق ہے وہ کب سے ہوگا؟ شوہر نے جس وقت طلاق کا نام خود لکھا یا کسی نے لکھوایا فوراً طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ دستخط کرے نہ کرے، بیوی کو دے یا نہ دے، طلاق فوراً واقع ہو جاتی ہے اور فوراً اس کی عدت بھی شروع ہو جاتی ہے۔ مثلا اگر ایک شخص نے طلاق نام لکھ کر رکھا اور سال کے بعد اسے دیا تو طلاق اس دن سے شمار جس دن اس نے طلاق نامہ لکھا ہے۔ لیکن اگر طلاق نامے میں 3 طلاقیں لکھی ہے ہو جائے گی، لیکن اگر کسی سے لکھوایا طلاق نامہ، کسی کا طلاق نہ اس نے 3 کی نیت بھی نہیں کی اور اس کا 3 کا ارادہ ہی نہیں تھا اور کاتب نے اپنی طرف سے 3 طلاقیں لکھ دی ہے اور پھر نہ اس کو پڑھ کر سنایا نہ اس نے پڑھا، تو اس صورت کے اندر جو ہے صرف ایک طلاق واقع ہوتی ہے۔ ایک طلاق رجعی، یعنی عدت کے اندر رجوع کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ ابھی عدت ختم ہو جائے وہ بائن ہو جاتی ہے، حرام ہو جاتی ہے، نکاح ختم ہو جاتا ہے اور عورت آزاد ہو جاتی ہے، جسے چاہے وہ نکاح کر سکتی ہے اور اپنے سابقہ شوہر سے بھی مہر جدید کے ساتھ نیا نکاح ہو سکتا ہے۔ حضرت رجوع کے حوالے سے بھی ارشاد فرمائے کہ رجوع مرد کس حوالے سے عورت سے کر سکتا ہے؟ دیکھو رجوع زبان سے کہہ دے میں رجوع کر رہا ہوں، جی، یا عورت سے ازدواجی تعلقات قائم کر لے زبان سے تو رجوع ہو جاتا ہے، یا جو ہے جو مقدمات ہیں ہم کسی کے مثلا اس کو شاور سے ہاتھ لگا لے، بوسہ دے دے، اس سے بھی رجوع ہو جاتا ہے، یعنی زبان سے بھی اور عملی طریقے سے بھی رجوع ہو جاتا ہے۔ قبلہ حضرت ہمارے معاشرے میں ایک یہ بھی رسم جاری ہو گئی ہے کہ نکاح سے پہلے جو منگنی کی رسم ادا کی جاتی ہے اس میں جس سے منگنی ہوئی ہوتی ہے وہ اس لڑکی کو انگوٹھی پہناتا ہے اور اس میں پھر کوئی شرعی پردے کا معاملہ بھی نہیں کیا جاتا، ان چیزوں کا اہتمام بالکل بھی نہیں ہوتا، تو کیا آیا نکاح سے پہلے وہ اس طرح سے اپنی منگیتر کو انگوٹھی پہنا سکتا ہے یا نہیں؟ یہ بات جاننا نہایت ضروری ہے کہ شریعت میں صرف نکاح اور ولیمہ ہے، اور کہتے ہیں وہ غیر محرم ہے، جب تک نکاح نہ ہو جائے تو غیر محرم ہے، اس جو ہے غیر محرم کے ہاتھ میں انگوٹھی گناہ ہے، ناجائز ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ رسمیں ہم نے بنائی ہوئی ہیں انگریزوں کی طریقے کی رسمیں بہت ساری ہے، مالیوں کی رسم ہے، منگنی کی رسم ہے۔ آج کل تو یہ ہوتا ہے جب منگنی ہو جاتی ہے پھر جو اس کا جو منگیتر ہوتا ہے
اس کو سارے موٹر سائیکل بٹھا کر پورا شہر گھماتا ہے، یہ سب غلط چیز ہے۔ غلط چیز۔ ہاں اسے، کیونکہ اس لیے وہ غیر محرم ہے، اسے گفتگو کرنا ہے منع۔ ہاں کوئی اچھی، کوئی مطلب یہ ناگزیر کوئی چیز ہے، جی ہاں اسے کبھی مثلاً ہونے والے بیوی ہے اور کچھ ایسے معاملات ہیں، یہ شوہر کا اس کا منگیتر کا پوچھنا ضروری ہے نا، کسی غلط فہمی ڈال دیے تو جی پوچھ سکتا ہے اس سے، جی، ہاں لیکن ویسے اس سے گفتگو کرنا، اس کو ہاتھ لگانا، اور پکنک پہ لے جانا اور یہ چیزیں نہیں۔ اس کی حالت میں اگر طلاق دی گئی تو پھر اس کی عدت کیا ہوگی؟ حیض کی حالت میں جو ہے طلاق دینا منع ہے نا، اگر طلاق دی دی وہ حیض عدت میں شمار نہیں، اس کے بعد 3 حیض شمار ہوگی۔ جی جس ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا ایک طرف طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو روک کے 3 پورو، یہ 3 حیض، 3 کامل حیض ہونا ضروری ہے، اس لیے جس حیض کے اندر طلاق دی ہے وہ حیض عدت میں شمار نہیں ہوگا، اس کے بعد 3 حیض ہو رہا ہے۔ حضرت اگر صرف نکاح ہوا ہے اور دخول وغیرہ کا معاملہ نہیں پایا گیا اور شوہر نے نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے اگر طلاق دے دی ہے تو اس صورت میں عورت کی عدت کا کیا حکم ہوگا؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ نکاح کے بعد اگر تنہائی میں میاں بیوی کا ملاپ نہیں ہوا ہے جی یا اس نے ازدواجی تعلقات قائم نہیں کیے ہیں، پھر اگر وہ طلاق دے دیتا ہے تو اس پر عدت نہیں ہے، اللہ کو عدت نہیں ہے، فوراً دوسرے سے وہ نکاح کر سکتے ہیں۔ فی الوقت یہ ایسے مقام پر جی تھے جی کہ عورت کو کوئی مرض بھی لائق نہیں تھا، عورت کو حیض بھی نہیں تھا، سمجھا، کسی کا آنے کا خوف بھی نہیں تھا، جی اگر اس حالت میں اگر وہ طلاق دے دے گا تو پھر پورا مہر لازم آئے گا اور عدت بھی لازم آئے گا، عدت بھی کیونکہ عورت نے جس کو اپنے جس حوالے کر دیا اس کی پر۔ ہاں اگر عورت حیضہ ہے یا کوئی اور طبی بیماری ہے جس کی وجہ سے وہ ہم اسے نہیں کر سکتا جی۔ تو پھر جو ہے عدت لازم نہیں ہوگی، نہ آدھا مہر لازم ہوگا۔ اس کے بعد سے کوئی ایسی بات چیت نہیں ہوئی کہ مہر معجل ہوگا یا پھر مؤجل ہوگا، فوراً دیا جائے گا یا پھر تاخیر سے ادا کیا جائے گا، تو اس صورت میں پھر مرد پر کیا لازم ہوتا ہے کہ وہ کب، عورت کب مطالبہ کر سکتی ہے اور مرد کب ادا کرے گا؟ اصل تو مہر یہ ہے کہ نا کہ مہر اور مرد پر لازم ہو جاتا ہے جی تو ادا کرنا ہے، اگر طلاق ہو جائے یا شوہر کا انتقال ہو جائے تو مہر ادا کرنا لازم آئے گا۔ اچھا، اگر حضرت عورت پہلے مطالبہ کرتی ہے تو اس صورت میں پھر اگر میں نے معجل طے پایا تھا، جی جی معجل طے پایا تھا تو جب عورت طلب کر اس کو دینا، اگر عورت یہ کہے کہ میرے قریب مت آؤ پہلے مہر اس کو حق پہنچتا ہے، وہ اور گناہ گار نہیں ہوگی۔ پہلے جو مبجل ہوتا ہے وہ جو ہے مرد پر ہوتا ہے، اپنی زندگی کسی حصے بھی دے سکتا ہے، لیکن مرنے سے پہلے اگر اس کے شوہر کے انتقال ہو جائے، مہر ادا نہیں کیا ہے تو یہ قرضے کے زمرے میں آتا ہے، قرضے کی ہاں پہلے مہر ادا جس سے اور قرض ادا کیے جائے گے، اس طرح یہ مہر بھی قرضہ ہے ادا کیا جائے گا۔ اچھا قبلہ یہ رہنمائی فرمائیے گا، عورت اگر حق مہر معاف کرنا چاہتی ہے تو کیا پھر وہ معاف کر سکتی ہے یا پھر مرد کو دینا لازم ہے؟ اگر عورت بخوشی معاف کر رہی ہے تو پھر اس حوالے سے مہر عورت کا حق ہے، جی اگر اپنی مرضی سے معاف کرے تو معاف ہو جاتا ہے، زبردستی نہیں۔ بعض ایسے لوگ زبردستی معاف کراتے ہیں، بالکل معاف نہیں ہوگا جی، اور اپنی مرضی سے خوشی سے اپنے شوہر کو مہر معاف کر دے، معاف ہو جائے گا، اس کا حق ہے نا، اپنا حق کو بھی معاف کر دے۔ ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ عورت اگر شوہر کے پاس 1-1.5 سال نہیں رہی، وہ اپنے گھر چلی گئی ہے اور پھر بعد میں وہاں کوئی لڑائی جھگڑا ہوا اور کوئی طلاق وغیرہ بھی نہیں تھی، اب 1 یا 2 سال کے بعد عورت واپس آتی ہے اور پھر خاندان والے افراد یوں کہتے ہیں کہ نہیں یہ پھر اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، تو آپ شرعی اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا۔ مطلب یہ ہے جس سے عورت کے ساتھ نکاح ہو گیا ہے جی تو کئی سال الگ رہے، 50 سال مسئلہ الگ رہے، نکاح ختم نہیں ہوتا جب شوہر طلاق نہ دے یا اس کا انتقال ہو جائے۔ یہ لوگ کہتے ہیں 3 مہینے اگر شوہر سے الگ رہے طلاق ہو جاتی ہے۔ ابھی آج کل ہی ایک مسئلہ ایسا آیا تھا میرے پاس، لیکن نہیں پوری زندگی الگ رہے پھر بھی طلاق نہیں ہوتی ہے۔ نکاح پکا ہے، نکاح کوئی ایسی معمولی چیز نہیں ہے، جب نکاح ہو گیا تو جب تک کہ اس کے خلاف نہیں ہوگا تو نکاح ختم نہیں ہوتا ہے۔ تم مجھ پر حرام ہو، تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا اس صورت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اور اگر حرام بھی طلاق شرعی ہے، اسی طلاق اگر ایک دفعہ کا ایک طلاق
دو دفعہ کا 2 طلاق، 3 دفعہ کا تو حرام ہے حرام ہے حرام ہے، 3 طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ لفظ صریح خطا کرام نے تصریح کی ہے جی کہ لفظ حرام طلاق صریح ہے۔ صحیح۔ یہ بھی ساتھ میں ارشاد فرمائے گا کہ وہ عورت عدت کہاں گزارے گی، اور کیا عدت کی حالت میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ شوہر کے ذمہ ہوتی ہیں لازم؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب شوہر طلاق دے دیتا ہے تو اللہ کا حکم یہ ہے، سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو گھروں سے مت نکالو۔ جی اصل مسئلہ یہ ہے کہ عدت عورت شوہر ہی کے گھر میں گزارے گی، جی اس کا پورا خرچہ اس کا لازم آتا ہے۔ لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں عورت کا شوہر کے گھر میں گزارنا نہایت مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے اگر عورت جو ہے کہیں اور جگہ گزارے گی تو عدت اس کو خرچہ دینا پڑے گا، جب مجبوری ہے، شوہر ایسی جگہ نہیں ہے۔ ہاں اگر شوہر ایسا مکان ہے اس کی آمد رفت نہیں ہوتی ہے تو وہاں عدت گزارے، لیکن اگر مجبوری ہے اور جگہ اور عدت گزارے گی تو اور گھر پر عورت کا خرچہ لازم ہے، رہائش اور کھانے پینے کا درمیانی خرچہ درمیانی خرچہ، وہ ادا درمیانی کرے گا۔ خرچہ۔ اچھا حضرت، حمل کی حالت میں اگر طلاق عورت کو دیتا ہے تو اس کی پھر عدت کیا ہوگی؟ تو اللہ نے قرآن پاک میں سورہ طلاق فرما دیا نا، جی اولاد الاعمال اجلهن ان يضعن حملهن، یعنی اگر حمل والا اور طلاق دی جائے اس کی عدت والا ہے حمل، ہو جائے یعنی بچہ پیدا ہوگا جی تو عدت ختم ہو چکی ہے۔ لیکن مثلا اگر حمل کی حالت ہے، طلاق دے دی شوہر نے، اگر بچہ گر گیا، کچا بچہ ہے لیکن اگر اس کے اعضاء بنے ہوئے ہیں، جی اعضاء تقریباً 4 مہینے کے زیادہ ہے تو پھر عدت ختم ہو جائے گی۔ اگر اس سے کم ہے، صرف لوتھڑا ہے تو پھر جب اس سے عدت ختم نہیں ہوتی ہے، پھر عدت جو ہے وہ ماہواری اس کو آئے 3 مہینے، پھر 3 دفعہ ماہواری آئے گی تو پھر عدت اس کی ختم ہوگی۔ اچھا حضرت، اگر کسی کے ساتھ ایسا ہوا کہ اس نے ایک دن طلاق دی اور اگلے دن پھر بچے کی ولادت ہو گئی، تو کیا پھر اگلے دن ہی اس کی جو عدت طلاق ہے وہ ختم ہو جاتی ہے؟ اگر مثلا اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور حاملہ ہے، جی کہا تمہیں طلاق ہے، جی اور بچہ پیدا ہوگی عدت ختم ہو جائے گی۔ ختم ہو جائے گی، اللہ صحیح کو میں ہے نے قرآن پاک جی۔